أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت سے قبل گزشتہ آیات میں مخلص مومن کی بھی مثال ذکر کی گئی تھی اور اس کی فضیلت ذکر ہوئی تھی، اور جس کے شان نزول میں ہم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی نقل کیا تھا. بسا اوقات انسان اطاعت میں، فرمانبرداری میں اور اخلاص کے اندر بھی حدود سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے. شریعت میں وہ بھی منع ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر اگر اس کام کو کیا جائے تو وہ عند شرع مقبول ہے اور اس پر اللہ کے ہاں ثواب اور اجر ہے، اور اگر حدود سے تجاوز کیا جائے تو یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی نفسانی خواہش میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو پہلے یہودی تھے اور یہود کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کو احبار کہا جاتا تھا، احبار میں سے تھے. جب وہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری شریعت موسویہ کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم تھا. ان کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی. اسی طریقے سے شریعت موسوی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا. انہوں نے تقابل کیا کہ شریعت اسلام کے اندر ہفتے کے دن کی بے تعظیمی کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سارے دن ہی اللہ کے ہیں، ان سب کا احترام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے، جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے. نہ کھانا کوئی گناہ نہیں اور کھانا کوئی فرض نہیں. تو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ شریعت اسلام کے اندر اس طرح کوئی شدت نہیں ہے، تو اگر ہم حسب سابق جیسے ہم شریعت موسوی میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھا کرتے تھے، اگر ابھی بھی ہم ایسے ہی کریں تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ اسلام کے حکم کے خلاف تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ اسلام نے ہفتے کے دن کی بے احترامی کرنے کا تو حکم نہیں دیا. اسلام نے اونٹ کے گوشت کے کھانے کو فرض قرار نہیں دیا. تو اگر ہم اونٹ کا گوشت چھوڑ ہی رکھیں جیسے پہلے ہم نہیں کھاتے تھے، اور جیسے پہلے ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کرتے رہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ عزم ارادہ ظاہر کیا تو اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی وہ چیز جو دین میں ضروری نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا، کار ثواب سمجھنا، اپنی عقل سے ایک فیصلہ کر لینا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم اسلام میں نہیں ہے، یہ تو یہود کو حکم تھا. یہ کوئی دینداری نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بے اکرامی بھی کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، اگر ہم تعظیم اس پہ ثابت کر لیں اور ہم اس کو ثواب کا کام سمجھ لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام میں پورے داخل ہوں گے. اب اسلام میں جو حکم ہے تم کو اس کو ماننا ہے. اگر اسلام کا حکم سابقہ کسی شریعت سے اس کا کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہو رہا، تو تم اپنی طرف سے دین سمجھ کے اس کو اختیار نہیں کر سکتے. اب یہ جو کافہ کا لفظ ہے ترکیب میں یہ حال ہے، یہ ادخلو میں ایک ضمیر ہے، اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے تو اس کا ترجمہ الگ ہوگا، اور یہ فی السلم سے بھی متعلق ہو سکتا ہے تو اس کا ترجمہ الگ ہوگا. اگر یہ ادخلو کی ضمیر سے متعلق ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو تم خود پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی جیسے اسلام تمہارے دل میں آیا، تم نے دل سے تصدیق کی،
اب یہ اسلام تمہارے ظاہری بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کا نفاذ تمہارے ظاہری جسم پر بھی ہونا چاہیے۔ اگر دل میں اسلام ہو، دل میں تصدیق ہو اور ظاہری اعضاء اس تصدیق کے خلاف چل رہے ہوں تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ اس کے برخلاف ہو کہ ظاہراً تو وہ بہت اعمال کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اعتقاد مضبوط نہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ دل کا اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اعضاء و جوارح سے بھی شریعت کے احکام کے موافق امور صادر ہونے چاہیے۔ تو چاہے کوئی بھی موقع ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء پر، اپنے جسم پر اسلامی احکام کا نفاذ کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور اگر کافہ کو متعلق قرار دیں پھر سلم سے، تو مطلب یہ بنے گا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ تم نے عبادات کو تو اختیار کر لیا اور معاشرت کو اختیار نہیں کیا، تم نے اخلاقیات کو اختیار نہیں کیا، تم نے اعتقادات کو اختیار نہیں کیا، صرف تم نے سمجھ لیا کہ بس یہ ایک عبادت، میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں اور سال میں زکوٰۃ دے دوں، حج فرض و حج کر لوں، بس میں پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام تو پورے ایک نظام حیات کا نام ہے اور اس پورے نظام حیات کو شریعت کے احکام کے مطابق گزارنا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب شادی بیاہ کا موقع آئے تو اس وقت رسوم و رواج میں پڑھ کر اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کر لی جائے، کبھی غمی اور تکلیف کا موقع آئے تو اس وقت شریعت اسلام کے خلاف اپنے رسم و رواج پر عمل کر لیا جائے یا اپنی خواہش پر عمل کر لیا جائے۔ تو یہ اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر شعبے میں تم اسلام ہی کے احکام پر عمل کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، تو ان میں کسی ایک شعبے میں اگر کوئی لگا ہوا ہے تو وہ پورے دین پر نہیں چل رہا۔ پورے دین پہ چلنے کے لیے ان تمام شعبوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 1 اعتقادات، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 عبادات، بہت سے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، عبادت میں کمزوری ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا ہے، رسالت کا ہے، معاد کا ہے، لیکن جو احکام شرع ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات پر بھی عمل کرتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن آگے جب معاملات کی باری آتی ہے تو ان کے اندر اسلام کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں۔ مالی لین دین کے اندر، معاملات میں، نکاح و طلاق کے اندر، یہ سب معاملات میں داخل ہیں، ان کا حال جو ہے وہ ایک گناہ گار مسلمان کی طرح ہوتا ہے، ایک نافرمان کی طرح ہوتا ہے، اس میں اللہ کے حکم کا وہ خیال نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تیسرا شعبہ بھی اختیار کرتے ہیں، معاملات بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت ٹھیک نہیں ہوتی۔ بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اسلام نے یہ سارے معاشرتی احکام بتلائے، تو اس میں بڑی کمزوری آتی ہے۔ یہ چوتھا شعبہ ہے۔ تو اعتقادات، عبادات، معاملات اور معاشرت۔ اور 5واں اور آخری شعبہ ہے اخلاق۔ یہ جو آخری 2 شعبے ہیں، معاشرت اور اخلاق، اس میں آج بہت زیادہ کمی اور غفلت محسوس ہو رہی ہے۔ اخلاق کے اندر بہت کمزوری آ گئی، معاشرت ہماری ٹھیک نہیں، اور بقیہ پیچھے کچھ نہ کچھ تو عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ معاملات میں بھی مکمل عمل نہیں کر پا رہے، حالانکہ اس میں بھی عمل ہونا چاہیے۔ وہاں پہ انسان اپنے ذاتی مفاد کو مقدم کر دیتا ہے، شریعت کے حکم کو پس پوئی ڈال دیتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اور تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی بعض چیزوں کو لینا اور بعض کو نہ لینا۔ عبادات کے اندر تو اسلامی احکام کا خیال کر لینا اور معاملات کے اندر اپنی خواہش پہ چلنا، معاشرت میں اپنی خواہش پہ چلنا، اخلاق میں اپنی مرضی کرنا، تو یہ جو ہے وہ شیطان کی پیروی ہے، شریعت کی پیروی نہیں ہے۔ ان تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ کھلے دشمن سے ہوشیار رہے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر نہ چلے۔ شیطان نے تو جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کر تاکید سے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کی سیدھی راہ پر ان بنی آدم کے لیے بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، ان کو دین پہ عمل نہیں کرنے دوں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا،
ان چاروں جانب سے ان پر آؤں گا، حملہ آور ہوں گا، وساوس ڈالوں گا، خیالات دلوں میں پیدا کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شیطان نے کھلا کھلا کہہ دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان مسلمانوں کو، انسانوں کو امیدیں دلاتا ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان ان کو امید دلاتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تم بالکل صحت مند ہو، موت تو بہت دور ہے، جب موقع ہوگا توبہ کر لینا، اسلام کے حکم پر بھی عمل کر لے۔ بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں آج شیطان نے اس وسوسے کو یقین کی حد تک جما دیا ہے کہ وہ جوانی میں شریعت کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہے ہوں۔ مسجدوں میں عام طور پر جوان طبقہ کم نظر آ رہا ہے، اور جس قوم کے جوانوں میں سدھار و صلاح نہ ہو اس قوم کی ترقی بڑی مشکل ہے۔ اور جوانی کے اندر اگر عبادت کی عادت ہو جائے تو بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر وہ اس عبادت پر عمل نہ بھی کر سکے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ صحت میں اور قیام میں اور اپنی جوانی کے ایام میں خوب عبادت کرتا تھا، اب بیچارہ معذور ہو گیا، تم بغیر عمل کیے ثواب لکھو، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جوانی کی تو قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس جوانی کے بارے میں خاص طور پر حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم کو جوانی دی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں استعمال کی۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں ایک فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان بڑھاپے میں پہنچ کر بہت خواہش کرتا ہے، کاش طاقت ہوتی میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا، اور جوانی اس نے اللہ کے حکم کے طابق نہیں گزاری ہوتی تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو جوان ہیں ان کو چاہیے اس کی قدر کر لیں، اور جوانی کے اندر اپنے آپ کو شریعت کے اوپر لے آئیں، عادت پکی کر لیں۔ اگر جوانی میں تہجد کی عادت ہو گئی، جوانی میں 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی، جوانی میں صدقہ اور خیرات کی عادت ہو گئی، جوانی کے اندر گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی عادت ہو گئی، تو بڑھاپا بھی بڑی سکون سے گزرے گا۔ جوانی بھی اچھی ہوگی اور بڑھاپا بھی۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک وہ جوان ہوگا کہ جس کو کوئی حسب و نسب اور خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے گی اور وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ جس نے یہ کہا ہوگا کل قیامت میں اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں۔ تو یہ جوانی کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تو اس طاق میں ہے کہ بنی آدم کسی بھی طریقے سے اللہ کی ناشکر گزار قوم بن جائے، اللہ کی نافرمان بن جائے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا کھلا دشمن ہے، انسان دنیا کے اندر دشمن سے بچتا ہے، اس سے محتاط رہتا ہے، تو تمہیں اس شیطان سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور بندہ اٹھنے لگتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کے دماغ پر آ کر گرے لگاتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، بہت وقت باقی ہے، ابھی سو جاؤ۔ وہ ذرا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، سستی آتی ہے، یہ ہر ایک پر کیفیت آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو شیطان گرے لگا کر کوشش کرتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے نہ آئے، اور جب وہ سوتا رہ جاتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج دن بھر کے لیے تو میرا بندہ ہے، جیسا میں کہوں گا تو ویسے چلے، چونکہ تیرا آغاز میں نے خراب کر دیا۔ دن کا آغاز جب شیطان خراب کر دے، اللہ کے حضور حاضر نہ ہونے دے، تو شام تک وہ اس کو اپنی جو ہے وہ خواہش کے مطابق چلائے گا، اللہ کی خواہش کے مطابق اس کو چلنے نہیں دے گا۔ تو شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ صبح صبح اٹھے، وضو کرے، سردیوں کے دنوں میں گرم بستر چھوڑے، گرمی کے اندر ایئر کنڈیشن کمرہ چھوڑے اور مسجد میں آئے اور نماز، وہ نہیں چاہتا۔ اور اس پر یہ جو قدم انسان اٹھا کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے ہاں جو ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر وہ جب مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، جو اس کو ثواب ملتا ہے وہ اس کو گوارا نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کو مسجد میں داخل ہو تو اس وقت
جو داخل ہونے کی دعا ہے اس کے ساتھ ایک دعا اور پڑھ لیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جب کوئی بندہ مومن یہ صبح دعا پڑھ لیتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تو شیطان کہتا ہے آج سارے دن تم مجھ سے بچا لیے گئے, آج تو تم مجھ سے بچ گئے, سارا دن تم بچ گئے, اب میرا تم پہ داؤ نہیں چلے گا. تو ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے جو شیطان کے داؤ سے انسان کو بچاتی ہیں, ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم پھسلنے لگے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو بے شک اللہ زبردست قدرت والا ہے, وہ تمہیں سخت سزا دے گا. اب تمہارے سامنے واضح دلیلیں آ گئی قرآن کریم کی, پیغمبر نے حدیث میں اس کی شرح بیان کر دی. اس کے بعد اگر اب تم پھسلے اور تم نے لغزش کھائی اور نافرمانی کی تو جان لو اللہ زبردست قدرت والے ہیں, وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. حکیم اور حکمت والے, یہ نہ سمجھنا کہ ہم پہ تو عذاب آتے ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو نافرمانی کی وجہ سے, جو نافرمانی میں جرت ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ پکڑ نہیں آ رہی ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یہ تو سب مولویوں کی بات ہے. ہر وقت عذاب, ہر وقت جہنم, ہر وقت آگ, بس جب دیکھو یہ کہتے ہیں تو انسان تو جہنم ہی. شیطان دلوں میں یہ باتیں پیدا کرتا ہے, اور وہ یہ وسوسہ کیوں مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ حکیم ہے, فوراً مواخذہ نہیں کرتا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا, اور انسان کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں, جبھی تو پکڑ نہیں آ رہی. یہی غلط فہمی مشرکین مکہ کو ہو گئی تھی, اور وہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک, تمہارے پاس جو کچھ حق ہے اگر اللہ کے پاس سے آیا ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو, یہ دردناک عذاب ہم پر لے آؤ. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم نافرمان ہیں, اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو اللہ ہمیں اولادیں کیوں دے رہے ہیں, ہمیں مال کیوں دیا ہوا ہے, ہمیں سرداری کیوں دی ہوئی ہے. پیغمبر کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے, جو صحابہ اکثر فقراء ہیں ان کے پاس تو مال نہیں ہے, ان کے پاس تو حکومت نہیں ہے, یہ تو غریب کمزور لوگ ہیں, یہ حق پر ہیں, ہم ناحق ہیں. ان کے دماغ میں یہ وساوس آئے ہوئے تھے, غلط فہمیاں آئی ہوئی تھیں. تو آج بھی انسانوں کے دلوں میں شیطان یہ غلط فہمیاں ڈالتا ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے, فوراً نہیں پکڑتی, حکمت سے ڈھیل دیتی, شاید توبہ کر لے, شاید مان جائے, شاید اس کو عبرت ہو جائے. اگر فوراً پکڑ آ جائے تو بندہ تو بچے گا ہی نہیں, اس کو تو سانس لینا مشکل ہو جائے. تو فرمایا اس کو جان دو عزیز الحکیم, اللہ عزیز بھی حکیم, اللہ کے دو صفتی نام ہے, اس کو سوچنا چاہیے. عزیز زبردست قدرت والا, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اللہ کی پکڑ سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. حکیم الحکمت والا ہے, اس کا ہر فعل حکمت سے بھرپور ہے. اگر سزا دے تو بھی اس میں حکمت ہوتی ہے, ڈھیل دے تو بھی حکمت ہوتی ہے, نعمت دے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وہ لوگ جو واضح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اطاعت نہیں کر رہے, ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اس کا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے. اور یہ اللہ کا آنا قیامت کے میدان میں ہوگا, میدان حشر میں ہوگا. اور اس آنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ عالم, اللہ جانتا ہے کس کیفیت سے اللہ کا اتیان ہوگا اور اللہ کی آمد ہوگی. یہ متشابہات میں سے, ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں. ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ آئے گا میدان محشر میں اور مخلوق کے سامنے جلوہ افروز ہوگا. فی ظلل من الغمام, بادلوں کے سائبانوں میں. نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں, اور فرشتے آ جائیں اور فیصلے کر دیے جائیں, معاملہ چکا دیا جائے, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں ہو جائیں, فیصلے ہو جائیں. تو اس وقت پھر اگر مانیں گے بھی تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اگر ایمان بھی لائے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں, سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. اس لیے انسان کو جیتے جی اپنی اس حیات مستعار کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے. اگر وہ بے ایمان ہے تو اس کو ایمان اختیار کر لینا چاہیے. کل کو جب وہ عذاب الہی دیکھے گا یا آخرت کے مناظر دیکھے گا, اس وقت اس کو حسرت ہوگی, خواہش ہوگی, لیکن اس وقت رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنمی اتنے آنسو بہائیں کہ اس میں کشتیاں چل لیں تو بھی ان کو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں ایک آنسو گر جائے
تو جہنم کی خندق آگ کی بجھ جائے گی، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، لیکن کل قیامت میں وہ آنکھ کا سمندر بھی بہا دیں، آنسوؤں کا سمندر بھی بہا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے دماغوں کو کھول دیجئے، دلوں کو کھول دیجئے۔ یا اللہ شریعت پر ہمیں چلنا آسان فرما دیجئے، احکام شرع کا اتباع نصیب فرما دیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، قبور کو منور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔